بس إذا وقع بورا بين إيدي بدي حاسبه على الحريق. خلص انتوا لا تشغلوا بالكم. في شوية شغلات لازم نتأكد منها بالأول، وبمجرد ما نقتنع إنه حياة عليا ونموها بهذا البيت رح يكون صح. ما قدرت شوف السيارة وهي جاية باتجاهي، ووقت انتبهت كان الأوان فات. ما نسيت. شو مفكرة حالك انتي؟ لازم كل مرة يعني نحط لك حد مثلا؟ وأمير كان وراي وانتبه على السيارة قبلي وأنقذني. وجودك بالمكان الصح وبالوقت الصح شي مثل المعجزة يا أمير. بس يا إني يكون مرته لكارا مو مشكلة بالنسبة لإلي بنوب، لأنه أنا مستمتعة بهالشي. خالتي بتقول دائما إنه الناس يلي بيضلوا محسودين لازم يحملوا معهم حجاب لرد ضيوف اليوم هن قرايبين مرت ابني سيما مشان ما تسأليني، ورح يجوا حسابك لأنك لحقتي كاران لسه ما خلاص. تمام، خلي هالشي ببالك. وما بيصير يشوفوها موظفين الخدمات الاجتماعية هون لو شو ما كان السبب. لك فهميني انتي ليش بتتدخلي بأمور ما بتعنيكي بالمرة؟ قوليلي انك كمان ما رح تنتمي لهي العيلة حتى لو شو ما صار. بعدي من وشي واختفي هلا. إنه إيمت رح تخلص العملية هي لأنه ما قلتوا لي أبداً. لازم تكون عليا تحت وصال. وقف معهم لو سمحت. يلا ابني تعرف إنه هالشي ضروري. مستحيل كون هيك، مجرد التمثيل اني اما بتقلب معتي وبحس انه بدي استفرغ. هون حلوين كتير، لا تتحركوا، خلونا نبتسم. وفوق كل هيك أنا بحب ليلى، فالأحسن إنك تتعودي. لا ولا تحلم فريد. برأيي إنك أخذت لقطات بتكفي حاجة هيك تمام وزيادة. خلونا ناخد صورة عائلية تانية. ست قدرت لو سمحتي. واحد شرطي شخصية وحلو مثلك، والتاني لص مجهول الهوية وابن حرق. ولما يصير هالشي ويكونوا موجودين. ایک لازوال محبت کی داستان اس شہر کے رونقوں میں، جہاں امیر و غریب کے درمیان ایک نہ دکھنے والی دیوار تھی، وہاں دو دل ایسے بھی تھے۔ ایک تھا احسان، اس شہر کے سب سے بڑے اور معزز خاندان کا چشم و چراغ۔ اس کا والد ملک صاحب شہر کے متمول ترین افراد میں سے تھے جن کا سفر تھا۔ احسان نے اپنی زندگی شاہانہ انداز میں گزاری تھی، اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی تھی۔ مہنگی گاڑیاں، عالمی شان بنگلہ، بہترین تعلیم، سب کچھ کے قدموں میں تھا، لیکن ان سب کے باوجود اس کے دل میں ایک ایسی تشنگی تھی جسے مادی اشیاء کبھی سیراب نہ کر سکے۔ وہ سادہ دل اور دوسروں کا دکھ محسوس کرنے والا شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، ایک ایسی دنیا کا جہاں انسانوں کے درمیان تفریق نہ ہو، اور دوسری طرف تھی شاہین۔ وہ شہر کے ایک غریب علاقے میں رہتے تھی جہاں غربت اور مشکلات روزمرہ کا حصہ۔ اس کے والد ایک چھوٹے سے کارخانے میں مزدور تھے اور ماں گھر میں کام کرتی تھی۔ شاہین کی محنت اور قربانیوں سے عبارت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، ایک عزم تھا جو اسے اپنے حالات سے لڑنے کی طاقت دیتا تھا۔ وہ ذہین تھی اور علم کی پیاسی، اس کتابوں سے عشق تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ واحد راستہ جو اسے اس غربت جنگل سے نکال سکتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی معصومیت تھی جو کسی بھی دل کو پگھلا سکتی تھی۔ تقدیر نے ان دونوں کو ایک ایسے مقام پر اکٹھا کیا جہاں ان کی دنیا کا ملنا ناممکن لگتا تھا۔ احسان اپنے دوستوں کے ساتھ ایک غریب بستی کے قریب واقع پرانی مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ مسجد کے ساتھ ایک پرانی لائبریری تھی جسے چند مخیر حضرات نے قائم کیا تھا تاکہ غریب بچے بھی کتابوں سے مستفید ہو سکے۔ احسان نے کبھی اسے علاقے کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن جو اس کے دوستوں نے اصرار کیا کہ ان کے ساتھ کچھ خیراتی کاموں میں حصہ لے، وہ لائبریری کے سامنے رکا جہاں کچھ بچے باہر کھیل رہے تھے اور ایک نوجوان لڑکی ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ یہ شاہین تھی، اس نے ایک سادی سی قمیص اور شلوار پہن رکھی تھی، اس کے بال ایک چھوٹے میں بند تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ احسان کی نظر اس پر پڑی تو ایک پل کے لیے ٹھہر گیا۔ اس نے آج تک ایسی سادگی اور خوبصورتی ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ شاہین بھی احسان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکی، لیکن فوراً ہی اپنی نظریں پھیر لے۔ احسان نے اپنے دوست سے لائبریری کے بارے میں پوچھا اور اندر جانے کا فیصلہ کیا۔
اندر جا کر اس نے دیکھا کہ شاہین ایک میز پر بیٹی بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک مٹاس تھی اور اس کی پڑھانے کا انداز انتہائی دلکش تھی۔ بچے اس کی بات سنتے اور سوال پوچھتے۔ احسان کو معلوم ہوا کہ شاہین اس لائبریری میں رضاکارانہ طور پر پڑھاتی ہے تاکہ اس کے دیکھ بھال میں مدد سکے۔ احسان کو اس کی لگن اور محنت سے متاثر ہوا۔ اس نے اگلے چند دنوں لائبریری کا رخ کیا، کبھی کتابیں دیکھنے کے بہانے، کبھی بچوں سے بات چیت کے بہانے اور کبھی صرف شاہین کو دیکھنے کے لیے۔ شاہین بھی احسان کی موجودگی سے باخبر تھی، لیکن اس نے کبھی فہم نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک بالکل مختلف دنیا کا باشندہ ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ممکن نہیں۔ ایک دن احسان نے ہمت کی اور شاہین سے بات کی۔ معاف کیجیے گا، احسان نے دھیمی آواز میں کہا، آپ بچوں کو بہت اچھی طرح پڑھاتی ہے۔ شاہین نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شکریہ، یہ میرا شوق ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ روز یہاں آتے ہیں۔ کیا آپ کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں؟ احسان نے پوچھا۔ شاہین کی آنکھوں میں ایک اداسی چھا گئی۔ جی، میں نے پڑھائی بیچ میں چھوڑ دی۔ حالات ایسے نہیں تھے کہ میں اسے جاری رکھ سکوں۔ یہ بات سن کر احسان کی دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ اسے احساس ہوا کہ جہاں اس نے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، وہی شاہین کو اپنی بنیادی خواہشات بھی قربان کرنی پڑی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ شاہین کی مدد کرے گا۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ شاہین نے فوراً جواب دیا، نہیں، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے حالات سے سمجھوتا کرنا جانتے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک خودداری تھی جس نے احسان کو مزید متاثر کیا۔ اس پہلی بات چیت کے بعد احسان اور شاہین کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ احسان نے لائبریری کے لیے کچھ کتابیں عطا کیا اور اکثر وہاں جا کر بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ دھیرے دھیرے شاہین کو احساس ہوا کہ احسان دوسرے امیر زادوں جیسے نہیں ہے۔ اس میں دکھاوا نہیں تھا بلکہ حقیقی ہمدردی تھی۔ اس کے سادے لباس اور چھوٹی سی گھر کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی، بلکہ اس کی خودداری اور محنت کو سراہتا تھا۔ وہ اکثر لائبریری کے بعد اکٹھے چائے پیتے اور باتیں کرتے۔ احسان اپنی زندگی کی کہانیاں سناتے، اپنے خواب بتاتے اور شاہین اسے اپنے علاقے، مشکلات، لوگوں کے سادگی اور زندگی کے حقیقتوں سے آگاہ کرتی۔ ان کی گفتگو کے دوران انہیں احساس ہوا کہ ان کے درمیان ایک خاص کشش ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی سوچ اور نظریات کو پسند کرنے لگتے تھے۔ احسان کو شاہین کی ذہانت، عزم اور اس کے دل کی فاصگی نے موہ لیا تھا، اور شاہین کو احسان کی سادگی، ہمدردی اور اس کی بڑے دل نے متاثر کیا تھا۔ ایک شام جب